بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ روسی اپوزیشن لیڈر الیکس نوالنی کی جیل میں موت کے بعد روس کے خلاف اضافی پابندیاں عائد کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے پہلے ہی ان پر پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، لیکن امریکہ مزید پابندیاں لگانا چاہتا ہے۔ صدر جو بائیڈن پہلے ہی براہ راست روسی صدر پیوٹن اور ان کے ساتھیوں کو نوالنی کا موت کا ذمہ دار ٹھہرا چکے ہیں۔ نوالنی کی موت دوستو ایسے وقت میں ہوئی ہے جبکہ جو بائیڈن یوکرین، اسرائیل اور تائیوان کے لیے $95 ارب انٹرنیشنل سیکیورٹی پیکج کانگریس سے منظور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی متعدد بار ریپبلکن قانون ساز مخالفت بھی کر رہے ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے ریپبلکن قانون سازوں پر نکتہ چینی کی کہ وہ یوکرین کی جانب سے روسی حملے کے خلاف اپنے دفاع کی 2 سال سے جاری لڑائی میں فنڈنگ جاری نہیں رہنے دینا چاہتے۔ جو بائیڈن نے کہا کہ جس طرح وہ روسی خطرے کو نظر انداز کر رہے ہیں، جس طرح وہ نیٹو سے دور ہٹ رہے ہیں، جس طرح وہ ہماری ذمہ داریاں پوری کرنے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، میں نے اس طرح کی چیز پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ یوکرین پر روس کے حملے کو 2 سال ہو چکے ہیں۔ جاپان نے امداد کی مد میں یوکرین کو $10 ارب سے زیادہ دینے کے وعدے کیے ہوئے ہیں۔ ورلڈ بینک، یورپی یونین اور اقوام متحدہ نے تخمینہ لگایا ہے کہ یوکرین کو آئندہ اشرے میں تعمیر کی کوششوں میں $486 ارب کی ضرورت ہوگی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ مارشل لا ایک انفرادی فیصلہ ہے، اسے فوج بطور ادارہ نافذ نہیں کرتی۔ سپریم کورٹ میں ذوالفقار علی بھٹو کیس پر سماعت جاری ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 9 رکنی لارجر بینچ کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کیس کی سماعت کے موقع پر دوستو چیئرمین پیپلز پارٹی اور سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سپریم کورٹ پہنچ گئے۔ دوران سماعت چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیے کہ ہمارا اصل فوکس آئینی پہلو کی طرف ہے۔ اس کیس میں اصل سوال یہ ہے کہ کیا عدالتی کارروائی میں پروسیس درست اپنایا گیا یا نہیں۔ چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ کیا اس کیس میں تعصب کا سوال ہے یا غلط فیصلہ کرنے کو تسلیم کرنا ہے۔ اس موقع پر عدالتی معاون نے کہا کہ ایک جج نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ ان پر دباؤ تھا، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ یہ تو نہیں کہا کہ میں تعصب کا شکار تھا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر میں دباؤ برداشت نہیں کر سکتا تو مجھے عدالتی بینچ سے الگ ہو جانا چاہیے۔ ایک شخص کہہ سکتا ہے کہ کوئی تعصب کا شکار ہے، ہو سکتا ہے کہ دوسرا یہ رائے نہ رکھتا ہو۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ اصل سوال یہ ہے کہ اب ہم کیسے دروازہ کھول سکتے ہیں۔ کیا ہم آرٹیکل 186 کے تحت اب یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ پروسیس غلط تھا؟ اب ہم اس معاملے میں شواہد کیسے ریکارڈ کر سکتے ہیں؟ صہیونی عسکری افواج نے کئی ہفتوں سے جاری خان یونس میں آپریشن کے خاتمے کی خبر دی ہے۔ خان یونس میں ناصر میڈیکل کمپلیکس پر تقریباً 2 ہفتوں سے قبضہ کرنے اور اس کے طبی عملے، مریضوں اور بے گھر افراد کو گرفتار کرنے کے بعد اس ہاسپٹل میں آپریشن ختم ہونے کو ہے۔ دوستو یاد رہے کہ غزہ کی پٹی میں جنگ کے 137 روز بھی اسرائیل کی بمباری جاری ہے، جس میں اب تک 29,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اسی دوران اسرائیل کے عسکری حکام رافع میں فوجی آپریشن کے لیے پیش قدمی کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں، تاہم اب تک صہیونی فوج اپنے کسی بھی ہدف کو حاصل نہیں کر سکی۔ صہیونی فوج مختلف محاذوں پر شکست کے علاوہ اعتراف کر چکی ہے کہ اس کے 576 فوجی ہلاک ہو چکے ہیں اور 2,918 زخمی ہیں۔
برازیلین صدر کی جانب سے اسرائیل کا مکروہ چہرہ بے نقاب کرنے کے بعد اسرائیل اور برازیل کے درمیان کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے، جبکہ برازیل نے اسرائیل سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا ہے۔ برازیل کا کہنا ہے کہ برازیل میں اسرائیلی سفیر کو دفتر خارجہ طلب کریں گے۔ برازیلی صدر ڈی سلوا کے بیان کے بعد اسرائیل نے انہیں ناپسندیدہ شخصیت قرار دے دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ برازیلین صدر جب تک اپنا بیان واپس نہیں لیتے انہیں اسرائیل میں خوش آمدید نہیں کہا جائے گا۔ ہم نہیں بھولیں گے، نہ انہیں معاف کریں گے، یہ بہت سنجیدہ دشمن حملہ ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ برازیلین صدر نے گزشتہ روز کہا تھا کہ اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کر کے ہٹلر کا کردار ادا کر رہا ہے۔ صدر لولا ڈی سلوا کا کہنا تھا کہ تاریخ غزہ کی اس وحشیانہ جنگ کی مثال نہیں پیش کر سکتی۔ جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے وہ ماضی میں کبھی بھی نہیں ہوا۔ برازیلین صدر کا مزید کہنا تھا کہ یہ انتہائی جدید اسلحے سے لیس فوج کی غزہ میں عورتوں اور بچوں کے خلاف جنگ ہے۔ جو کچھ اسرائیلی فوج کی جانب سے کیا جا رہا ہے وہ فوجیوں کے خلاف جنگ تو بالکل بھی نہیں ہے، وہ صرف بچوں اور عورتوں کے خلاف ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی نے کانگریس اور نیشنلسٹ کانگریس پارٹی پر ایک بار پھر تنقید کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پارٹیوں کے سیکولرزم پر سوال اٹھاتے ہیں۔ انہیں مسلمانوں سے ووٹ مانگتے وقت بابری مسجد کا نام لینے کا چیلنج بھی دیا جاتا تھا۔ اسد الدین اویسی نے کہا کہ مسلمانوں کو 6 دسمبر 1992 کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ انہیں دھیان رکھنا چاہیے کہ بابری مسجد اب بھی موجود ہے اور رہے گی۔ مسلمانوں کو بابری مسجد کو اسی طرح یاد رکھنا چاہیے جیسے یہودی قتل عام کو یاد کرتے ہیں۔ ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو مار دیا تھا، یہودی ہر سال اس کی یاد مناتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو 6 دسمبر کو یاد رکھنا پڑے گا۔ اگر تم 6 دسمبر 1992 کو بھول جاؤ گے تو تمہاری زندگی میں پھر 6 دسمبر واپس آ سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ جو کانگریس اور نیشنلسٹ کانگریس پارٹی ہے جیسی نام نہاد سیکولر پارٹیاں ہیں، جب یہ ووٹ مانگنے آئیں تو ان سے ایک ہی سوال پوچھنا کہ کیا تم اپنی زبان سے بابری مسجد بول سکتے ہو یا نہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا مقبوضہ جموں کشمیر کے ضلع جموں کے دورے کے موقع پر سخت پابندیوں اور بارش کے باعث معمولات زندگی درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے۔ پورے ضلع جموں کو ڈرونز کے لیے نو فلائی زون قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ شہریوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے CCTV کیمرے نصب کیے گئے ہیں، اور سری نگر جموں ہائی وے سمیت ہر چھوٹی بڑی شاہراہ پر لوگوں کی تلاشیوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا اور معمولات زندگی بری طرح مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ نریندر مودی کے دورہ کشمیر کی وجہ سے دوستوں کشمیری تاجروں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور انہیں سیکیورٹی اقدامات کے نام پر دکانیں اور کاروبار بند کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ میاں نواز شریف کو وطن واپسی پر پروٹوکول دینے اور سلوٹ کرنے کے معاملے پر CCPO لاہور کے خلاف دوستوں کارروائی کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ عدالت نے IG کو درخواست بھجواتے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ درخواست میں نشاندہی کی گئی ہے کہ نواز شریف سزا یافتہ مجرم اور اشتہاری تھا اور انہیں گزشتہ سال 21 اکتوبر کو پروٹوکول دیا گیا، بلکہ CCPO لاہور بلال صدیق کمیانہ نے سزا یافتہ شخص کو سلیوٹ بھی پیش کیا۔ درخواست میں نکتہ اٹھایا گیا تھا کہ CCPO لاہور کا سزا یافتہ مجرم کو سلیوٹ کرنا پولیس رولز کی خلاف ورزی ہے، جس پر کارروائی کے لیے متعلقہ حکام کو درخواست دی لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔
درخواست میں درخواست کی گئی ہے کہ آئی جی کو CCPO لاہور کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دیا جائے۔ عدالت نے درخواست آئی جی پنجاب کو بھجواتے ہوئے قانون کے مطابق کارروائی کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ فرانسیسی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ لبنانی عسکری تنظیم حزب اللہ کے پاس خفیہ سرنگوں کا نیٹ ورک غزہ کی پٹی میں حماس کے قائم کردہ نیٹ ورک سے کہیں زیادہ جدید ہے، جو کہ اسرائیل تک پھیلا ہوا ہے۔ فرانسیسی میڈیا کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کی خفیہ سرنگوں کا نیٹ ورک سینکڑوں کلومیٹر لمبی سرنگوں پر مشتمل ہے اور ان کی شاخیں اسرائیل اور شاید اس سے آگے شام تک پہنچتی ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حزب اللہ کے اسرائیل کے ساتھ بڑھتے ہوئے تنازع کو دیکھتے ہوئے اسرائیل کی شمالی سرحد سے ہاسپٹل تک زیر زمین سرنگوں کی موجودگی کے خطرے میں اضافہ ہوا ہے۔ اسرائیلی شہر نہاریہ کے طبی مرکز کی انتظامیہ کی جانب سے کھدائی کی آواز کی شکایت آنے کے بعد اسرائیلی فوج نے لبنان کو ہاسپٹل سے جوڑنے والی سرنگ کی موجودگی کا پتہ لگانے کے لیے زمینی ٹیسٹ شروع کر دیے ہیں۔ اسرائیل نے جانچ کے لیے ابھی تک 40 سے زائد مقامات پر کھدائی کی ہے، لیکن سرنگ کی موجودگی کا پتہ لگانے میں ابھی تک ناکام رہے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے بھی حزب اللہ کی سرنگ کے خطرے کا خدشہ ظاہر کیا ہے اور بتایا ہے کہ حزب اللہ کو سرنگیں کھودنے کا وسیع تجربہ ہے، اور اب جب یہ پتہ چلا ہے کہ حماس کی سرنگیں اس سے کہیں زیادہ بڑی اور وسیع ہیں جو پہلے سوچا گیا تھا، تو کیا یہ ممکن نہیں کہ حزب اللہ کی سرنگوں کا خطرہ اس سے کہیں زیادہ ہو سکتا ہے جو اس سے پہلے سوچا گیا تھا؟ لیکن اس سلسلے میں ایک اور بات بہت اہم ہے کہ جنوبی لبنان کا خطہ غزہ جیسا نہیں ہے، کیونکہ یہ پتھریلی پہاڑیوں اور وادیوں پر مشتمل ہے، اور اسی لیے اسرائیلی اندازے اس خیال کو قبول نہیں کر رہے کہ حزب اللہ اسرائیل میں 10 کلومیٹر گہرائی تک سرنگیں کھودنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ بھارت نے مسلمانوں کے خلاف ایک بار پھر انتہا پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک بنگلہ دیشی مسلمان مسافر کی طبیعت خرابی کے باوجود پرواز کو ممبئی ایئرپورٹ پر اترنے نہیں دیا۔ سعودی ایئر لائن کی پرواز SW 805 ڈھاکہ سے ریاض جا رہی تھی کہ بھارتی فضائی حدود میں بنگلہ دیشی شہری کی طبیعت خراب ہوئی تو پائلٹ نے قریبی ممبئی ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے لیے طیارے کا رخ موڑ دیا، اور پائلٹ نے AT سے ممبئی سے انسانی ہمدردی کی بنا پر لینڈنگ کی اجازت طلب کی۔ تاہم ATC ممبئی نے متاثرہ مسافر کی قومیت اور دیگر تفصیلات مانگی، جس پر ممبئی ایئرپورٹ حکام نے بنگلہ دیشی مسلمان مسافر کو آف لوڈ کرنے سے انکار کر دیا۔ ایئر ٹریفک کنٹرول ممبئی نے سعودی طیارے کو لینڈنگ دینے سے صاف منع کر دیا، جس پر پائلٹ نے لینڈنگ منسوخ کر کے ATC کراچی سے لینڈنگ کی اجازت طلب کی، اور ATC کراچی نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر لینڈنگ کی اجازت دے دی۔ سعودی طیارہ دگنا سفر کر کے صبح 7:28 پر کراچی لینڈ کیا، جہاں سول ایوییشن میڈیکل ٹیم نے مسافر کو طیارے میں طبی امداد فراہم کی۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض 44 سالہ مسافر ابو طاہر کی حالت انتہائی خراب تھی۔ بنگلہ دیشی مسافر کو ہائی بلڈ پریشر سے مسلسل قے آ رہی تھی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ ریاست پاکستان سول سرونٹس کو ان کی آئینی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے تحفظ دے گی۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ جلاؤ گھیراؤ کا ریکارڈ رکھنے والے بعض عناصر سول سرونٹس کو سوشل میڈیا پر بلیک میل اور دباؤ میں لانے کے حربے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ عناصر سول سرونٹس کو ریاست کے ساتھ اپنی وفاداری کو تقسیم یا گینگ کے لیے تبدیل کروانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ یہ اقدام آئین کے آرٹیکل 5 اور پاکستانی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ریاست پاکستان ایسے عناصر کو مثالی سزائیں دے گا۔ گیلپ سروے میں 41% پاکستانیوں نے ملک کو پہلے سے زیادہ غیر محفوظ قرار دے دیا۔
گیلر پاکستان کے سروے کے مطابق دوستو ہر 10 میں سے 4 پاکستانی عدم تحفظ کا شکار ہے۔ سروے میں شریک شہریوں نے کہا ہے کہ 10 سال پہلے کے مقابلے میں بد امنی بڑھی ہے اور ذاتی تحفظ کے احساس میں کمی آئی ہے۔ سروے میں 39% نے مکمل اختلاف کیا اور کہا کہ خود کو ملک میں پہلے سے زیادہ محفوظ سمجھتے ہیں۔ سروے میں 51% پاکستانی دنیا کو بھی پہلے سے زیادہ غیر محفوظ کہتے نظر آئے اور کہا کہ آنے والی نسلوں کے لیے دنیا کو غیر محفوظ ہم سمجھتے ہیں۔ فصل کی قیمتوں پر حکومتی پیشکش مسترد، انڈین کسانوں کا نئی دہلی تک مارچ جاری رکھنے کا فیصلہ۔ بھارتی کسان جو فصلوں کی یقینی قیمتوں کے مطالبے کے لیے دوستو ایک ہفتے سے احتجاج کر رہے ہیں، انہوں نے حکومت کی طرف سے ایک تجویز کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ دارالحکومت نئی دہلی تک اپنا مارچ جاری رکھیں گے۔ احتجاج کرنے والے کسانوں نے گزشتہ ہفتے اپنا مارچ شروع کیا تھا، لیکن ان کی شہر تک پہنچنے کی کوششوں کو حکام نے روک دیا تھا۔ پولیس نے آنسو گیس کا استعمال کیا اور دارالحکومت میں داخلی راستوں پر بھاری رکاوٹیں لگا دیں تاکہ 2021 جیسا کسان احتجاج دہرایا نہ جا سکے جب انہوں نے 1 سال سے زائد عرصے تک کے لیے مضافات میں ڈیرے ڈال دیے تھے۔ کسانوں نے حکومت کی طرف سے دالوں، مکئی اور کپاس سمیت فصلوں کے سیٹ کے لیے ضمانت شدہ قیمتوں کے لیے 5 سالے معاہدے کی پیشکش کو مسترد کر دیا۔ کسان، جن میں دوستو 10,000 لوگ حکومتی پیشکش کے انتظار میں دارالحکومت سے تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے پر ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، بدھ کو نئی دہلی کے لیے اپنا مارچ دوبارہ شروع کر دیں گے۔ اسپیس سیکیورٹی کے سابق اسرائیلی سربراہ نے کہا ہے کہ کائنات میں خلائی مخلوق موجود ہے مگر بنی نوع انسان اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پروفیسر ہیم ایشج جو 30 سال تک اسرائیلی اسپیس سیکیورٹی پروگرام سے وابستہ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ اسرائیل اور امریکہ کئی سال سے خلائی مخلوق کے ساتھ رابطے میں ہیں، مگر انسانوں کو ہیجانی کیفیت سے بچانے کے لیے اسے خفیہ رکھا جا رہا ہے کیونکہ وہ اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ اس امر سے باخبر ہیں اور وہ اس کو افشا کرنے والے تھے مگر انہیں روکا گیا کیونکہ انسان یہ سب قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ خلائی مخلوق مریخ پر امریکہ کے ساتھ انڈر گراؤنڈ بیس چلا رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ خلائی مخلوق اس وقت تک سامنے نہیں آئے گی جب تک انسان اس کے لیے تیار نہیں ہو جاتا۔ بھارتی ریاست مدھیہ پردیش کے شہر بھوپال میں قبرستانوں کے حوالے سے سروے کیا گیا ہے جس میں حیران کن انکشاف سامنے آیا ہے۔ بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق ریاستی دارالحکومت بھوپال میں عوام کی فلاح کے لیے وقف کی گئی زمینیں سرکاری ہیں، جن میں سے بڑی تعداد قبرستانوں کی بھی ہے۔ بھوپال میں قبرستانوں کے لیے مختص کی گئی زمینوں پر قبضہ ہو چکا ہے، جہاں قبضہ مافیا نے عمارات تعمیر کی ہیں اور وہاں اب شہری رہائش پذیر ہیں۔ مدھیہ پردیش کے علماء بورڈ کو اس بات کی اطلاع موصول ہوئی کہ ریاست میں اب تدفین کے لیے جگہ کم پڑنے لگی ہے، جس کے بعد انہوں نے ایک سروے کروایا۔ سروے میں یہ خوفناک انکشاف سامنے آیا کہ بھوپال میں 187 مقامات کو قبرستانوں کے لیے مختص کیا گیا تھا، جن میں سے بیشتر اب پر قبضہ ہو چکا ہے اور اب صرف 23 قبرستان ہی بچے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر یہی حال رہا تو مسلمانوں کو اپنے مردوں کی تدفین گھروں میں ہی کرنا پڑے گی۔ علماء بورڈ کے سروے کے بعد بھوپال کے شہری مزید خوفزدہ ہو گئے ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔